بے شک یہ قرآن بڑی شان والا ہے، ایک پوشیدہ کتاب میں لکھا ہوا ہے جسے بغیر پاکوں کے اور کوئی نہیں چھو سکتا۔ بڑا ہی غور طلب مقام ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، وہ کلام ایک ایسی کتاب سے جاری ہے جو پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، خفی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پوشیدہ ہے اسے چھوا بھی جا سکتا ہے، مگر پوشیدہ کو وہی چھو سکتا ہے جو خود پوشیدہ ہے، جو خود پاک ہے، جو خود باطن ہے، اور باطن پاک مومن انسان کا دل ہے، جس دل کے ساتھ وہ اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے۔ تو پھر قرآن کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان نے اپنے رب کو کتاب کے ذریعے پہچانا، اور پاک کتاب جو پاک الفاظ میں پاک دل پہ نازل ہوئی، وہ پاک چنے ہوئے دل، وہ اللہ کے پیغمبروں کے دل، کہ بے شک یہ قرآن بڑی شان والا ہے، ایک پوشیدہ کتاب میں لکھا ہوا ہے جسے بغیر پاکوں کے اور کوئی نہیں چھو سکتا۔ نازل ہوا ہے پروردگار عالم کی جانب سے ان دلوں پہ جو پاک ہیں۔ تو انسان نے اپنے رب کو کتاب کے ذریعے پہچانا، اور پاک کتاب جو پاک الفاظ میں پاک دل پہ نازل ہوئی، وہ پاک چنے ہوئے دل، وہ اللہ کے پیغمبروں کے دل، وہ دل جو اس کے حامل ہوئے۔ یہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، لہٰذا اسی کی مانند پوشیدہ بھی ہے اور ظاہر بھی، اور جیتی جاگتی بولتی بھی ہے، اور ہمیشہ قائم رہنے والا۔ ذرا غور کرنا کہ علامہ اقبال قرآن مجید کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے بارے میں جو بات میرے دل میں پوشیدہ ہے اسے اعلانیہ ہی کہہ گزروں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب نہیں، کچھ اور ہی شے ہے۔ سو کیا تم اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو کہ ایک واقعہ ہوا اور ہو کر گزر گیا، بات ختم ہو گئی؟ ارے اسی بات میں تو تمہاری بات ہے، تمہاری حقیقت ہے کہ ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہاری نصیحت ہے۔ کیا پس تم نہیں سمجھتے کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا تم اپنے ہونے کی حقیقت کو ایک عام بات سمجھ رہے ہو؟ تو کیا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ سمندر وہ ہے جس سے ایک ایک قطرہ نمودار ہوا، جو اسی سمندر سے نکلا اور اسی کا حصہ ہے؟ تو کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ خیال وہ ہے جس سے ہر خیال نکلا اور جو اسی خیال کا حصہ ہے؟ الکتاب یعنی کل کتاب، کل امر، انسان نے اسے اس کے الفاظ کے ذریعے پہچانا کہ اس کا امر کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، وہ کون ہے، وہ کیا ہے۔ انسان نے اسے الفاظ کے ذریعے پہچانا جو اس کی کتاب میں درج ہیں، اس کا کلام ہے کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہی ہر شے کا جاننے والا ہے۔
کہ وہی تخلیق کار ہے جس نے ہر شے بنائی اور جس کے امر سے ہر شے وجود میں آئی، کہ الکتاب اس کی صفات، اس کا کردار، اس کے اعمال اور اس کے اختیار کا علم دیتی ہے، اس کا کلام اس کا عکس ہے، اور انسان اس کے خیال کی، اس کے عکس کی، اس کی صفات کی وہ شکل ہے جو ظاہر میں آئی۔ وہ الکتاب ہے، کل کتاب ہے، اور ہر انسان ایک ایک کتاب ہے، کہ ہر فرد ایک کتاب کی مانند ہے، جس میں اس کا کردار، اس کی صفات، اس کے اعمال کے ساتھ ساتھ درج ہو رہے ہیں۔ اس کی یہ کتاب اس کی مکمل شخصیت کی عکاسی ہے، اور یہی کتاب جو زندگی سے شروع ہو کر موت پر ختم ہوتی ہے، اس میں انسان کا اختیار کیا ہے کہ وہ اسے تحریر کر رہا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت بنا رہا ہے یا دوزخ بنا رہا ہے، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے پڑتی ہے، اور جو کوئی مصیبت زمین پر یا خود تم پر پڑتی ہے وہ اس سے پیشتر کہ ہم اسے پیدا کریں کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ بے شک یہ اللہ کے نزدیک آسان بات ہے۔ اب غور طلب بات ہے کہ جب زمین پر یا انسان پر پڑنے والی مصیبت پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے تو پھر ہمارے ہاتھوں کی کمائی کیا ہوئی جس سے ہم مصیبت میں آ جاتے ہیں، جبکہ وہ تو پہلے سے کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ کتاب کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا قرآن کی یہ آیات دیکھیے کہ سو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے، کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا، اور ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا۔ تو زمین پر پڑنے والی جو مصیبت، جو بڑا عذاب کتاب میں لکھا تھا، وہ کیسے ٹلا؟ وہ ایسے ٹلا کہ وہاں کے گناہ گاروں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، معافی مانگی، استغفار کیا، تو وہ مصیبت بھی جو رب کے ہاں لکھی گئی تھی ٹال دی گئی، اور ان کی مقرر زندگی تک یعنی موت تک انہیں رب کی جانب سے رحمت اور فضل عطا ہوتا رہا۔ انسان کو یہی تو عظمت بخشی گئی ہے اپنے رب کی جانب سے، انسان کو یہی تو اختیار دیا گیا ہے رب کی جانب سے، یہی تو انسان کو زمین میں رب کا نائب بنانے میں راز ہے کہ اگر وہ اللہ کے راستے پہ چل پڑا تو تقدیر میں لکھی مصیبت بھی اس پر سے ٹل سکتی ہے۔ یہی تو راز ہے اختیار کا کہ بڑے عذاب دعا سے ٹل جاتے ہیں اور تمہاری مصیبتیں توبہ سے ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے سو انہیں اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ والا ہو جاتا ہے۔ یہی تو حقیقت ہے انسان کے اختیار کی، زمین پر خلافت کی، ورنہ نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہر ایک ایک آسمان میں تیرتا پھرتا ہے، کہ جس کو جس کام میں لگا دیا، جس کا جو آغاز ہے، جس کا جو انجام طے ہو گیا وہ اسی میں لگا ہوا ہے۔ واحد حضرت انسان کو یہ فضیلت عطا فرمائی گئی کہ اس کی دعا اور توبہ نہ صرف اس پر سے بلکہ زمین پر پڑنے والی کسی مصیبت سے اسے چھٹکارا دلا سکتی ہے۔ تو جو کوئی مصیبت زمین پر یا خود تم پر پڑتی ہے وہ اس سے پیشتر کہ ہم اسے پیدا کریں کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ بے شک یہ اللہ کے نزدیک آسان بات ہے۔ تو اب یہ کتاب کیا ہے؟ ارے کتاب تم خود ہو، کہ ہم نے ہر آدمی کا نامہ اعمال اس کی گردن کے ساتھ لگا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کی کتاب نکال کر سامنے کر دیں گے۔ پڑھ لے اپنی کتاب،
آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ ہر انسان کی زندگی اس کی کتاب ہے، جس میں وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے وہ اپنے اعمال کی بدولت اس کتاب میں اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے درج کرتا ہے۔ اپنی زندگی کی کتاب اپنے اعمال سے پر کرتا جا رہا ہے، اور جو مصیبت پھر اس پر زندگی میں پڑتی ہے وہ اس کی کتاب میں ہی درج ہے جو اس نے خود درج کی، اور اس سے بیشتر کہ اللہ اسے پیدا کرے، یعنی اسے ظاہر کر دے کہ دنیا کے سامنے اس کے کسی عمل کا نتیجہ آ جائے، وہ تو اس نے خود ہی درج کیا۔ تو جو مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے پڑتی ہے۔ اب اس مقام پہ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ذرا غور کرنا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہے سب جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ویسا ہی ہوگا، تو پھر توبہ کا، معافی کا اور دعا کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ کوئی معنی رکھتا ہے؟ تو دعا اور توبہ تقدیر میں لکھی مصیبت کو ٹال سکتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو یہ اختیار دیا۔ اب اس اختیار کو بڑی باریکی سے سمجھنا ہے تو یہ آیت دیکھو، اور رہا لڑکا سو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، سو ہم ڈرے کہ انہیں بھی سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کرے۔ اب ماں باپ نیک تھے، اللہ والے تھے، اللہ کی جانب رجوع رکھنے والے تھے، تو والدین اپنی اولاد کے حق میں کیا دعائیں مانگتے ہیں اپنے رب سے؟ یہی نا کہ اللہ جیسا تو نے ہمیں دیندار رکھا، ہماری اولاد کو بھی نیکوں میں رکھنا، میرا بیٹا نیک رہے، میرا بیٹا تیرے راستے پہ چلے، اور دونوں ماں باپ نیک ہیں، اللہ کے قریب ہیں، تو ان کی مانگی ہوئی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوئی، اور بیٹا جو ابھی تک پاکیزہ ہے، گناہوں سے دور ہے، والدین کی عزت کرتا ہے، ان سے محبت کر رہا ہے، جو ابھی ان اعمال سے دور ہے جو گناہ کے ہیں، اور اس کی زندگی میں آگے چل کر وہ اپنی فطرت کے مطابق کرنے والا تھا، وہ اس پر سے ٹل گئے، اس بچے کا انجام بھی نیکوں والا ہوا کہ اسے نیک والدین کی دعا کی بدولت کہ یا اللہ میری اس اولاد کا انجام نیکوں میں ہو، تو اس اولاد کو اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں نیکی کے حال میں ہی اٹھا لیا گیا۔ جو بلا، جو مصیبت اس لڑکے کے آنے والے اعمال کے نتیجوں میں اس پر پڑنے والی تھی، وہ نیک والدین کی دعا سے ہٹا دی گئی، اور نیکی کی حالت میں اسے اٹھا لیا گیا، کہ پھر ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے میں انہیں ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ یعنی جب اس لڑکے کو وفات ہوئی تو وہ تب تک پاکیزہ بھی تھا اور ماں باپ سے محبت بھی کرتا تھا، تو نیک والدین کی دعا کے نتیجے میں وہ لڑکا غلط انجام سے بچا لیا گیا، اور ان والدین کو اس سے بھی زیادہ پاکیزہ اور بڑھ کر محبت کرنے والی اولاد عطا کی گئی کہ جو اللہ کی راہ سے آگے جا کر نہ ہٹے گی، اور ماں باپ کی عزت کرتے ہوئے ان کی نیک نصیحتوں سے پیچھے نہ ہٹے گی۔ تو پھر ہم نے چاہا، بڑا لطیف مقام ہے کہ ہم نے چاہا، ہم سے مراد تو ہوئی ایک سے زیادہ تعداد کی، پھر کنہوں نے چاہا؟ تو جس طرح قطرہ سمندر سے مل کر سمندر ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، جن کا اللہ ہاتھ پیر زبان بن جاتا ہے، وہ لوگ جو پھر کہتے ہیں تو اللہ کی رضا میں کہتے ہیں، جو بولتے ہیں وہ قبول ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی اور اللہ کی رضا میں فرق نہیں ہوتا۔ تو پھر جب نیک پاکیزہ نفس والدین نے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کی کہ یہ بھی نیکوکار رہے، اس کا انجام بھی نیکوں کا ہو، تو یہ رضا اس رب کی بھی ہو گئی اور بات قبول ہو گئی۔ اس مرنے والے لڑکے کا انجام نیکی کی حالت میں ہی ہو گیا، اس سے پہلے کہ وہ گناہ کرنے کے قابل ہو جاتا، اسے اٹھا لیا گیا ان نیک والدین کی دعا سے۔ تو ہم نے ہر آدمی کا نامہ اعمال اس کی گردن کے ساتھ لگا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کی کتاب نکال کر سامنے کر دیں گے۔ تو زندگی کی یہ کتاب
جو اعمال کی شکل میں کتاب کے صفحوں پر الفاظ کی شکل میں پر ہوتی جا رہی ہے، جس کی شروعات کا ایک وقت مقرر ہے اور اختتام کا ایک وقت مقرر ہے۔ مرنے کے ساتھ ہی، آخری سانس کے بعد ہی اس انسان کا ریکارڈ جمع کروا دیا جائے گا کہ یہ ریکارڈ ہی وہ انسان ہے۔ بے شک نافرمانوں کی کتاب سجین میں ہے اور بے شک نیکوں کی کتاب علیین میں ہے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ سجین کیا ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ علیین کیا ہے؟ تو سجین ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، جسے اس انسان کے ہاتھوں جس نے اپنے ہی اعمال کی بنا پر اپنے لیے آگ کا انتخاب کر لیا، جو حد سے بڑھ گیا، جس نے حق کو جھٹلا دیا، جس نے رب کے مقابلے میں اپنا انتخاب کر لیا، تو اس کی زندگی کا انجام سجین میں جمع ہو گیا۔ جبکہ علیین ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، جس کے گواہ ملائکہ مقربین ہیں کہ یہ کتاب زندگی اس نیک انسان کے اعمال ہیں جس نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے کاموں میں لگایا، جو پیر اپنے اللہ کی راہ پر چلتے رہے، جو زبان اللہ کا ذکر کرتی رہی، تو گواہ ہیں ملائکہ مقربین ان کے کہ بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، جنت میں ہیں، سکون میں ہیں۔ تو جو شے لکھی جائے اس بات کی علامت ہے کہ اسے اپنے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے۔ تمہیں مہلت دی گئی ہے زندگی کے پہلے دن سے لے کر زندگی کے آخری دن تک کہ زندگی کی اس کتاب میں اپنی مرضی سے جو چاہے لکھ لو۔ تمہیں اختیار دیا گیا ہے اے انسان کہ چن لو اپنی مرضی سے، چاہے جنت چاہے دوزخ۔ تو انسان نے اپنے رب کو کتاب کے ذریعے پہچانا، تو کل روز محشر انسان اپنی کتاب کے ذریعے پہچانا جائے گا کہ وہ کس مقام پہ پہنچا، کہ جنتیوں میں ہے یا دوزخیوں میں، اللہ کا فرما بردار تھا یا نافرمان۔ تو وہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا تاکہ تمام جہان کے لیے ڈرانے والا ہو، کہ جس نے اپنے چنے ہوئے بندے پر قرآن نازل کر دیا، اپنی بات نازل کر دی، اپنا آپ نازل کر دیا کہ نصیحت کر دیجئے اب جہان والوں کو کہ تمہارا رب یہ ہے اور تم یہ ہو، تمہارا رب کیا پسند کرتا ہے، وہ کون ہے، وہ کیا ہے، سب بات پہنچا دیجئے تاکہ انسان اپنا انجام درست کر لے۔ تو یہ پاک الکتاب جسے بغیر پاکوں کے اور کوئی نہیں چھو سکتا، جو نازل ہوئی اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، کہ ان کے پاک دل نے اپنے رب کو پہچان لیا، اپنے رب کی بات کو پا لیا، تو اس پاک رسول کے ذریعے قرآن کو وہی چھو سکتے ہیں جو پاک دل لے کر آئیں گے، تو ان کی کتاب کے الفاظ الکتاب میں شامل ہو جائیں گے، جیسے قطرہ سمندر میں مل جاتا ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔